اگر یہ تعلیم ہے اور یہ تعلیمی ادارے ہیں تو لعنت ہو ان تعلیمی اداروں پر۔ والدین اپنی اولاد کو پال پوس کر تعلیم کے حصول کے لیے تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں تاکہ ان کے بچے تعلیم حاصل کر کے کسی با مقصد اور با عمل زندگی میں قدم رکھ سکیں۔ تعلیمی اداروں میں وہ ایسے بدبودار کمینے، نیچ اور گھٹیا کرداروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں کہ نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ایسی تعلیم سے اولاد ان پڑھ، جاہل، گنوار اچھی۔ ایسی ہی ڈانس پارٹی اگر کسی تعلیمی ادارے میں لڑکے بھی کر رہے ہوں تب بھی ان پر دگنی اور کثیر لعنت ہو۔ الفاظ سخت ضرور ہیں لیکن سوچیں اگر ایسی تعلیم کا اثر آپ کے گھر تک پہنچ جائے تو کیا ہوگا۔ ان سب کو دیکھ کر ایک عیسائی کمانڈر کے وہ جملے یاد آ گئے جو جملے عیسائی کمانڈر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو کہے تھے، آج بالکل سچ ثابت ہوئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے عیسائی کمانڈر کو جنگ کے دوران گرفتار کیا تب اس نے کہا کہ آپ کے بعد ہم مسلمان عورتوں کو اس قابل چھوڑیں گے ہی نہیں کہ جو پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مرد مجاہد پیدا کر سکیں۔ یہ تعلیمی ادارے تو وہ روحانی درسگاہیں ہیں جہاں پڑھانے والے کو روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں سے تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی تعلیم کی جاتی، لیکن آج انہی درسگاہوں کو فحاشی کے اڈے بنا کر ہم بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ کبھی پنجاب فیسٹیول اور کبھی یوتھ ونگ اور پتہ نہیں طرح طرح کے نام و نہاد ناموں کے ذریعے ہم اپنی بچیوں اور بچوں میں بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ دین اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ دین اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ وہ عورت جس کو اسلام نے عزت دی اور اس کا عملی نمونہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت خاتون نے پیش کیا۔ وہ فاطمہ جنہوں نے کہا تھا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جن کے جو سر کا بال ہے وہ کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا ہو، اور آج کی جو بیٹی ہماری ماں بہن بیٹی ہے، آج وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دوپٹے کا کیا پاس کر رہی ہے، جن کا بال سورج تک نہ دیکھے۔ اس عورت کے ٹھمکے اور سوشل میڈیا پر ڈانس کی ویڈیو، اگر ہم نے یونیورسٹی میں اپنی بچیوں کو بے حیائی سکھائی، فحاشی کے کام سکھائے، ڈانس اور ٹھمکے لگانا سکھائے، تو جو ماں جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کی، تو وہ کنسیپٹ کہاں جائے گا؟ پھر اس بچے کی تربیت وہ عورت کیا کرے گی جس نے ٹھمکے لگانا سیکھا یونیورسٹی میں، جس نے ڈانس کرنا سیکھا یونیورسٹی میں، جس نے سموکنگ اور لڑکوں کے ساتھ بھنگڑے ڈالنا سیکھا یونیورسٹی میں؟ پھر وہ نئی نسل کی تربیت، نئی نسل کا جو نظام ہے وہ کیسے سنبھالے گی؟ کیسے نئی نسل کی تربیت کر پائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے، اس کی غلط تشریحات نہ لی جائیں، غلط مطلب نہ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے تعلیم جو منتخب کی تھی وہ تعلیم یہ نہیں تھی ڈانس کرنا، ٹھمکے لگانا، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا، غیر محرموں کے استادوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا، وہ تعلیم یہ نہیں تھی، وہ تعلیم دین کی تعلیم تھی، وہ درسگاہ کی تعلیم تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم تھی۔ لیکن ہم آج اس کو پس سے پس ہمارا سب سے برا المیہ پتہ کیا ہے کہ ایسے دین کی باتیں کرنے والے کو ہم جو ہے نا وہ بیکورڈ کہہ دیتے ہیں، اور انگریز نے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ دین تو یہ پرانی باتیں ہیں، آپ تو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہو، لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ نہیں، یہ پڑھا لکھا دور نہیں، اصل میں یہی جہالت اور گمراہی کا دور ہے۔ پڑھا لکھا دور وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور شریعت کے مطابق ہوتا تھا۔ دین اسلام کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس لیے آئیں اور خود کو اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال